14 اگست 1947 پاکستان کا قیام اور اس کے مقصد کی اگر بات کی جائے تو فارمولہ بہت ہی سادہ ہے کہ 14 اگست کو بننے والا ملک اس کا نمونہ 1400 سال پہلے ہمیں دے دیا گیا تھا. تو کیا ہم اس کانسیپٹ کو جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا، کیا ہم اس کے کسٹوڈینس نہیں تھے؟ کیا وہ نسخہ ہمارے پاس موجود نہیں تھا؟ بالکل موجود تھا. تو کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ جو اسلام دور نبوت میں تھا، جو اسلام دور خلافت میں موجود تھا، کیا ہم ایسے سسٹم کی ریسٹوریشن پہ کام کر رہے ہیں؟ تو اس کا لنک کہیں نہ کہیں جب ہم ریسرچ کرتے ہیں، اپنی ہسٹری کو پڑھتے ہیں، تو مجھے بینگ اے اسکالر نظر آتا ہے کہ کس طرح پھر انگریزوں کے ہم ڈیوائڈ اینڈ رول کا شکار ہوئے. کیسے جب وہ یہاں سے چلے گئے تھے تو کیا ہم آپس میں لڑ کر اب تک جتنا خون بہا چکے ہیں، جتنا اپنا سسٹم ہم اپنے ہاتھوں سے برباد کر چکے ہیں، کیا دشمن نے ہمارا اتنا کام بگاڑا یا ہم نے اپنا آپ زیادہ ایک دوسرے سے الجھ کر بگاڑا ہے؟ یہ سوال آج کے دن یقیناً بنتا ہے. کیونکہ اگر ہم اس ہجرت پہ نظر دوڑائیں جو ہجرت 1947 کو کی گئی تھی، کیا یہ ایک عام ہجرت تھی؟ نہیں، یہ دنیا کی ون آف دا لارج میسو مائیگریشن تھی. دنیا کی بڑی بڑی قوموں کی مائیگریشن میں جب نام لکھا جاتا ہے تو اس میں پاکستان کا نام بھی لکھا جاتا ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یورپ کی مائیگریشن ہو گئی. اسی طرح چائنا کی اربن رورل مائیگریشن ہے، سوویت مائیگریشن. تو یہ مائیگریشن کا ہونا، اس ملک کا بننا، اس ملک کے لیڈران کا خواب دیکھنا. علامہ محمد اقبال جو نہ صرف مفکر پاکستان اور شاعر پاکستان تھے بلکہ وہ مبشر پاکستان تھے، کیونکہ انہوں نے اس وقت پاکستان کا خواب دیکھا تھا جب ابھی پاکستان بننے میں کافی وقت باقی تھا.